پاکستان کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہیں جنہوں نے ملک کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم ایک ایسے ہی دن کی بات کرنے والے ہیں، پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کی۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے صرف ایک شہر کو نہیں بلکہ سچ پوچھیں تو پوری کی پوری قوم کو جڑ سے ہلا دیا تھا۔ 16 دسمبر 2014 اور جگہ تھی پشاور، پاکستان۔ یہ وہ تاریخ تھی، وہ دن تھا جو پاکستان کی یادداشت پر ایک ایسے گہرے زخم کی طرح نقش ہو گیا جو شاید کبھی نہ بھر پائے۔ تو اس پورے سانحے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس المناک دن کی، پھر دیکھیں گے کہ حملے کی تفصیلات کیا تھیں، اس کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا، اور آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے نے پیچھے کیا میراث چھوڑی۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے پر چلتے ہیں، ایک المناک دن۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ دیکھیے، یہ حملہ اچانک نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر تھا، ایک کانٹیکسٹ تھا۔ اس حملے کی جڑیں سیدھی جا کر ملتی ہیں آپریشن ضرب عضب سے۔ یہ کیا تھا؟ یہ پاکستانی فوج کا شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑا، ایک فیصلہ کن آپریشن تھا، اور اس اسکول پر یہ جو حملہ ہوا، یہ اسی فوجی آپریشن کے جواب میں ایک وحشیانہ، ایک انتقامی کارروائی تھی، سیدھا بدلہ لینے کی کوشش تھی۔ اچھا، تو حملہ آوروں کا مقصد کیا تھا؟ بالکل صاف اور صفاقانہ۔ یہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے دہشت گرد تھے، اور انہوں نے اپنا ہدف بہت سوچ سمجھ کر چنا تھا، آرمی پبلک اسکول۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں زیادہ تر فوجی اہلکاروں کے بچے پڑھتے تھے۔ تو ان کا مقصد صرف دہشت پھیلانا نہیں تھا، بلکہ سیدھا فوج کے دل پر، اس کی سب سے کمزور جگہ پر وار کرنا تھا، تاکہ پوری قوم کو خوف میں مبتلا کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں اس حملے کی تفصیلات کی طرف۔ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا؟ وہ صبح اسکول کے اندر کیسے ایک قیامت بن کر ٹوٹی؟ آئیے اس کا احوال جانتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ صبح کا وقت تھا، اسکول کے آڈیٹوریم میں بچے جمع تھے، کوئی پروگرام چل رہا تھا، اور تبھی دہشت گرد دیواریں پھلانگ کر اندر گھس آئے۔ انہوں نے آتے ہی نانہاتے بچوں اور اساتذہ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ کوئی امتیاز نہیں، کوئی رحم نہیں۔ اس کے بعد فوراً سیکیورٹی فورسز پہنچی، اور پھر کئی گھنٹوں تک ایک محاصرہ چلتا رہا، جو شام کو جا کر تب ختم ہوا جب تمام 7 دہشت گرد مارے گئے۔ لیکن اس وحشت اور اندھیرے کے بیچ میں انسانی ہمت اور قربانی کی کچھ ایسی مثالیں بھی نظر آئیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا، خاص طور پر اساتذہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور خود شہید ہو گئے۔ ان کی بہادری کی داستانیں اس سانحے کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہیں۔ اس حملے میں جو نقصان ہوا وہ ناقابل تصور تھا۔ کل 149 جانیں گئیں، 149 شہداء۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 149 ادھوری کہانیاں ہیں، بکھرے ہوئے خواب ہیں، اور ان گنت خاندانوں کا نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ اور ان 149 شہیدوں میں سے 132 بچے تھے، اسکول کے معصوم طلباء، جن سے ان کا مستقبل، ان کے خواب، ان کی ہر خوشی، سب کچھ ایک لمحے میں چھین لیا گیا۔ یہ ایک ایسا گھاؤ ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس سانحے نے پوری قوم کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ بھی بے مثال تھا۔ پورا ملک غم اور غصے میں ایک ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد پھر عمل میں کیسے بدلا۔ پورے پاکستان میں جیسے غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سوگ نہ منایا جا رہا ہو۔ ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ ایک قومی ماتم تھا، ایک اجتماعی دکھ۔ اور اسی قومی غصے نے حکومت کو بڑے اور ٹھوس اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نیشنل ایکشن پلان۔ یہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک متفقہ قومی حکمت عملی تھی۔ اس میں کئی اہم چیزیں تھیں، جیسے دہشت گردی کے مقدمات کے لیے خصوصی فوجی عدالتیں بنائی گئیں، سزائے موت پر جو پابندی تھی اسے دہشت گردی کے کیسز کے لیے ختم کر دیا گیا، اور سب سے اہم، ملک بھر کے تمام اسکولوں اور کالجوں کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ سخت کر دیا گیا۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے نے پاکستان پر کیا دیرپا اثرات چھوڑے اور کس طرح اس سانحے نے قوم کے عزم کو ایک نئی شکل دی۔
سب سے بڑی اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کا مقصد تھا قوم کو توڑنا، اسے خوفزدہ کرنا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ ان معصوم بچوں اور بہادر اساتذہ کی قربانی نے پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف ایسا متحد کیا جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ عوام، فوج، حکومت سب ایک آواز بن گئے، اور یہیں سے ایک اٹل قومی عزم نے جنم لیا۔ اور اس قربانی کو، ان بچوں کو، ان اساتذہ کو کبھی نہ بھلانے کے لیے اب ہر سال 16 دسمبر کا دن شہدائے APS کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک یاد کا دن نہیں ہے، یہ ہر سال اپنے آپ سے اس وعدے کو دہرانے کا دن ہے کہ ملک میں ایسی دہشت گردی کو پھر کبھی سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ تو آخر میں پشاور کا یہ سانحہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا المیہ کسی قوم کو توڑنے کے بجائے اس کے عزم کو اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو شدید ترین دکھ اور تکلیف کے لمحوں میں بھی امید اور اتحاد کو جنم دیتی ہے؟